ہر ایک آدمی کی انگلی اٹھتی ہے، امریکہ کا بیڑا غرق ہو گیا جی، انڈیا کا بیڑا غرق ہو گیا، فلانے کا بیڑا غرق. ان کی سازشیں ہیں. بگاڑ دیکھ لو جی، بچے نہیں رہے، بیوی نہیں رہی، خاندان بیڑا غرق ہو گیا جی، امریکہ کا بیڑا غرق ہو گیا. تیرا کچھ، ان کا بیڑا غرق ہوا، تو نے کچھ نہیں کیا. تیری سازش سے، انڈیا کی سازش سے، امریکہ کی سازش سے تیرے گھر کی معیشت خراب ہوئی. اچھا 24 گھنٹے گزر گئے، 5 مرتبہ اذان کی آواز تیرے گھر کے دروازے سے ٹکرا کے آ گئی. تیرے گھر کے 10 افراد نے نماز کا سجدہ آج جمعۃ المبارک کے دن بھی نہیں کیا. کیا اس سے تیرے گھر میں خرابی پیدا نہیں ہوئی؟ تیرے گھر کے چھوٹے اور بڑوں سے لے کر صبح سے لے کر شام تک نہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا ہے، نہ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہا، اور نہ پانی پیتے وقت اللہ کا نام لیا، پانی پینے کے بعد اللہ کا نام نہیں لیا. کہ اس سے تیرے گھر کے امن میں خرابی پیدا نہیں ہوئی؟ سارا دن موبائل اور ٹی وی کی صورت میں تیرے گھر میں شیطان ناچتا رہا، کیا اس سے تیری گھر کی خوشحالی پر نحوست نہیں چھائی؟ تیری بیٹی نے باپ کی داڑھی کا حیا نہ کیا اور تیرے سامنے ننگے سر اور ننگے گلے پھرتی رہی، کیا اس بے حیائی سے تیرے کاروبار پہ اثر نہیں پڑا؟ کتنوں کا گلا کاٹ کر میں اپنے گھر کے اندر سبزی اور گوشت دے کے آیا. آج کی بات ہے، مجھے ایک نوجوان کہنے لگا مولوی صاحب 1600 روپے پہ پتہ ہے میں نے کتنا نفع حاصل کیا؟ میں نے کہا کتنا بھائی؟ کہنے لگے 1600 کا سامان تھا 2500 روپے میں بیچ دیا. میں نے کہا کیسے؟ کہ اگلا لینے والا جاہل تھا، میں نے کیلکولیٹر کو میں کتنا بل بنا وہ دے کے چلا گیا. میں نے کہا تجھے پتہ ہے یہ 900 روپیہ قیامت کے دن تجھے جنت کے دروازے پر پھٹکنے بھی نہیں دے گا بھائی. غریب کے منہ سے نوالا چھین کر اپنے گھر کے دسترخوان کو مزین کرو. کیا تیرے میرے گھر میں تجھے مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا؟ خام خواہ کے اندر امریکہ کی سازش ہے، انڈیا کی سازش ہے، بیڑا غرق. ان کا بیڑا غرق کیوں ہو؟ بیڑا غرق تو ہمارا ہو چکا. قبر میں جانے والا سفید داڑھی والا اور حاجن جس کے منہ میں دانت نہیں، وہ اس نسل کو کیا پیغام دے کے جا رہی ہے؟ ہم پھر بھی مسلمان ہیں. پوری دنیا کے اندر ہمارا چہرہ دیکھنے کو کوئی قابل نہیں، چہرہ دیکھنے کے لیے کوئی تیار کوئی نہیں، دکھانے کے قابل نہیں ہے. پتہ نہیں ہم کون سی مٹی کے یا پتھر کے بنے ہیں، پتہ نہیں ہمیں ہو کیا گیا. ہم ہر آنے والی صبح اور شام کو ہنس کے ٹال دیتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مار کر اس کو ٹال دیتے ہیں. کل دیکھا جائے. کس نے کل دیکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک خادم مقرر کر رکھا تھا. فرمایا کہ صبح شام تو نے دروازے پہ کھڑے ہو کے زور سے کہنا عمر دنیا کی زندگی سے زیادہ موت کی تیاری کر، موت قریب ہے. وہ روزانہ آ کر پیغام دیتا. ایک دن آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا عمر موت قریب ہے، کسی وقت بھی اچک لے گی. فرمایا آج آیا ہے، تیری ڈیوٹی ختم، آئندہ نہ آئیو. انہوں نے کہا حضرت وقت کی پابندی میں گستاخی ہوئی؟ کہا نہیں. کہا زور سے بولا گستاخی؟ کا نہیں. تو پھر مجھے کیوں منع کر دیا؟ فرمایا یہ دیکھ میری پوری کالی داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا ہے. جی عمر آ گیا. فرمایا اب یہی بال مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے گا بھائی. میں اس بزرگ پہ رہوں نہ تو کیا کروں جو سارا دن درخت کے نیچے بیٹھ کر لوگوں کی اور ہوا کی بیٹیوں کی عزت کی دھجیاں اڑا کر گزار دیتا ہے. میں اس نوجوان ورلڈ کپ ہوا، جیتا کوئی، ہارا کوئی، پیسہ کوئی لے گیا، جہازوں میں سفر کوئی کر گیا، ہوٹلنگ کسی نے کی، پیسہ کوئی لے، تجھے مجھے کیا ملا؟
مولانا مبشر صاحب ایک جلسہ کینسل ہوا 14 تاریخ کو، 14 تاریخ کو جلسہ کینسل ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں جی 15 کی ڈیٹ جام پور ڈی جی خان میں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ جی 14 کو ورلڈ کپ ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ لوگوں نے جمعے چھوڑ دیے، لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی۔ کس نبی کی زندگی سے منہ موڑا؟ کس کے طریقوں کو چھوڑا؟ کس کے طریقوں کو چھوڑا؟ جس کو جنگل کے درندے اور پرندے پہچانتے تھے، فجر کی نماز پڑھائی، 100 بھیڑیے بغیار جانتے ہو، 100 بھیڑیے مسجد نبوی کے باہر آ کے قطار اندر قطار کھڑے ہو گئے، فجر کی نماز پڑھا کے باہر نکلے۔ صحابہ یہ کچھ کہنے آئے ہیں، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین باہر آئے، یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے ہماری خوراک بکریاں بنائی ہے، لیکن کیا کریں تیرے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ سبحان تیری قدرت کے قربان جاؤ۔ یہ باہر کھڑے ہیں، میں بتا میں ان کو کیا کہوں؟ چلو ایسا کرو میرے صحابہ، اپنی بکریوں میں سے کچھ حصہ ان کے لیے مختص کر دو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پلی پلائی بکریاں دینے کو کس کا دل کرتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا او جنگل کے بھیڑیوں، تم اپنا داؤ لگا لیا کرو، صحابہ جہاں تک ہو سکے تم حفاظت کر لیا کرو۔ بھیڑیوں نے گردن نیچی کی، رونا شروع کر دیا، کملی والے مجبوری میں کھانا پڑے گا ورنہ ہمارا کھانے کو دل نہیں کرتا ہے۔ اخنس بن شریک ابو سفیان رضی اللہ عنہ کلمہ نہیں پڑا، مکے کے باہر حدود حرم میں، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، حدود حرم۔ عمرہ کرنے کے لیے جاؤ، جدہ سے جب مکے کی طرف جاتے ہیں احرام باندھ کر، تو راستے میں ایک چوک پر، ایک روڈ کے اوپر رحل آتی ہے اس طرح کر کے، وہاں حدود ہے کہ اس سے آگے مشرک نہیں جا سکتا۔ اس وقت جتنا حرم تھا اس اعتبار سے حدود تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کلمہ نہیں پڑا، اخنس بن شریک، یہ دونوں حدود حرم کی حدود پہ کھڑے ہیں۔ ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس کے پیچھے بھیڑیا۔ اب ہرن نے یوں کر کے ڈائی چھلانگ ماری حدود حرم میں، بھیڑیے نے چھلانگ ماری، اس کے اگلے دو بازو حدود حرم میں، ٹانگیں باہر، اس نے یوں ٹانگیں سمیٹی اور وہ اچھل کے کلا بازی کھا کے پیچھے گرا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہا وعجبا، عجیب، یہ جنگل کا بھیڑیا بھی پہچانتا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کی حدود ہے، اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں۔ تو بھیڑیے نے یوں منہ پھیرا، اللہ نے اسے زبان دی، یوں منہ پھیرا، پھر کے کہنے لگا وعجب من ذالک، تجھے اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہ جس کو تم پتھر مارتے ہو وہ اللہ کا رسول ہے، وہ تمہیں جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور تم جہنم کی طرف جا رہے ہو میرے بھائی۔ یہ جنگل کا درندہ بتا کے جا رہا ہے۔ کیا آپ کو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ یاد نہیں؟ جب نبی کے صحابہ نے دریا کے اندر اپنے گھوڑوں کے پاؤں رکھ دیے اور کہا اللہ اس کے پار بستیاں ہیں، تیرا قرآن کا پیغام لے کر جانا ہے، لیکن راستے کے اندر دریا کی موجیں حائل ہیں، فرمایا اترو سواری سے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو۔